ملک یمن میں ایک ظالم اور کافر بادشاہ تھا، یوسف ذو نواس اس کا نام تھا۔ اس نے کسی ساحر یا کاہن سے رابطے میں تھا، تو ساحر اور کاہن جو تھا اس کی عمر زیادہ ہونے لگی، تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ مجھے کوئی اچھا سمجھدار، تیز، ہونہار، ہوشیار بچہ دے دو تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھا دوں، اس سے پہلے کہ مر جاؤں میں اسے سکھا دوں۔ تو بادشاہ نے اپنی رعایا میں سے ایک بہت خوبصورت، سمجھدار، ذہین، ہونہار بچہ اس کے حوالے کیا کہ ٹھیک ہے تم اس کو اپنا فن سکھاؤ۔ یہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے 70 سال پرانا واقعہ ہے۔ تو اس بچے کا نام تھا عبداللہ ابن تامر۔ اب یہ عبداللہ جو ہے یہ اس ساحر کے پاس جاتا یا کاہن جو تھا اس سے اس کی چیزیں سیکھتا۔ ایک دن اچانک یہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک عیسائی راہب ملا۔ اس زمانے میں عیسائیت صحیح مذہب تھا اور عیسائیت ہی اہل حق تھی، عیسائی مذہب ہی حق پہ تھا۔ وہاں جانے لگا، وہاں ایک راہب سے ملاقات ہوئی، وہاں کوئی خدا ترس قسم کا راہب موجود تھا۔ اس نے اس بچے کو دیکھا سمجھدار ہے تو اس کو دین عیسائیت کی تعلیم دی۔ اس بچے کو اچھی لگی اور وہ روزانہ راہب کے پاس آنے لگا۔ اب نہ بادشاہ کو بتاتا، نہ راہب کو نہ کاہن کو بتاتا، تو بس وہاں سے نکلتا اپنے گھر سے تو کاہن کے پاس جانے سے پہلے راہب کے پاس رکتا، کچھ وقت وہاں لگاتا، تو کاہن اس پہ غصہ ہوتا، کبھی مارتا بھی کہ تم کیوں لیٹ آتے ہو۔ پھر یہ کاہن کے پاس چونکہ پہنچتا لیٹ، پھر نکلتا لیٹ، تو گھر لیٹ پہنچتا، تو گھر والے بھی ناراض ہوتے۔ تو اس تکلیفوں کو دونوں طرف کی برداشت کرتا گیا، لیکن یہ چھپ چھپ کے مسلمان ہو گیا اور عیسائیت کو قبول کر لیا، اور عیسائی مذہب جو اس وقت صحیح تھا اس کے اوپر ایمان لے آیا، اور راہب سے دین اسلام جو اس زمانے کا تھا، دین عیسیٰ علیہ السلام، اس کو سیکھنے اور سمجھنے لگا۔ یہ راہب بھی نیک اور پارسا آدمی تھا، تو خیر ان کا سلسلہ چلتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا کہ یہ نوجوان بچہ راستے میں جا رہا تھا، ایک شیر نظر آیا۔ اس شیر نے لوگوں کو تنگ کیا ہوا تھا، لوگ بڑے پریشان تھے۔ اس بچے کے پاس ایک موقع آیا، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر شیر پہ مارنے سے پہلے اس نے یہ دعا کی، یا اللہ اگر راہب سچا اور اس کا دین سچا تو اس پتھر سے یہ شیر ہلاک ہو جائے، اور اگر کاہن سچا ہے، ساحر جادوگر جو بھی وہ سچا ہے، تو پھر شیر ہلاک نہ ہو۔ اس نے یہ دعا کی اور زور سے جو پتھر مارا نا، وہ شیر کا اسی وقت کام تمام ہو گیا۔ لوگ بڑے حیران بھی ہوئے اس کی بہادری کے اوپر، اور لوگوں کے دل میں ایک عقیدہ بن گیا کہ اس کے پاس کوئی خاص علم ہے۔ خیر لوگ اس کے پاس آنے لگے، تو ایک مرتبہ ایک نابینا اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا میری آنکھیں نہیں ہیں، بڑا پریشان ہوں، زندگی بڑی تکلیف میں ہے، تو کچھ کرو۔ اس نے کہا بھئی شرط یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تم کلمہ پڑھ لو، تو بس پھر تمہارا مسئلہ آسان ہو جائے گا، میں تمہارا حل کرتا ہوں۔ وہ مسلمان ہونے کی اور اسلام لانے کی، عیسائیت کو اس زمانے کا جو دین تھا اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوا۔ اس بچے نے دعا کی، جو پڑھا، بہرحال اس کی بینائی آ گئی، اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ادھر بادشاہ کو اس قسم کی اطلاعات جب ملیں تو بادشاہ نے پھر پولیس بھیج کر اس راہب کو، اس نابینا کو اور اس عبداللہ ابن تامر تینوں کو گرفتار کروایا۔ گرفتار کروانے کے بعد سارے حال چال ان سے پوچھے تو راہب کو بھی قتل کروا دیا، اور اس نابینا کو جو ٹھیک ہو چکا تھا اس کو بھی قتل کروا دیا۔ اس بچے کو قتل تو نہ کروایا، لیکن قتل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ ایک ساتھ پولیس کا یا فوج کا دستہ بھیجا، کچھ لوگوں کو بھیجا کہ بھی جاؤ اس کو اوپر پہاڑی کے اوپر سے جا کے نیچے پھینک دو، نیچے گرا دینا۔ اب وہ لوگ اس کو لے کے گئے، یہ پہاڑی کے اوپر گیا ہے تو واپس اکیلا نیچے آ گیا، وہ سارے وہیں مر گئے۔ پھر بادشاہ کے پاس آگے کھڑا ہوا، بادشاہ بڑا حیران کہ اس کو تو بھیجا تھا اتنے لوگوں کے ساتھ، وہ مر گئے، یہ اکیلے واپس آ گیا۔ اب بادشاہ نے ایک اور جماعت بھیجی، ایک اور ٹیم، جاؤ اس کو دریا میں، سمندر میں غرق کر کے آؤ۔ کشتی میں وہ لوگ گئے، اس کو ساتھ بٹھایا ہوا تھا، وہاں اس نے کوئی دعا کی، وہ سارے ڈوب گئے، یہ واپس آ گیا، پھر بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے، اس کو یہ ختم کیوں نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اب بادشاہ کو اس بچے نے بتایا، اس نے کہا بھئی اگر آپ چاہتے ہو نا کہ آپ مجھے مارو تو حل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکال کے دیا، کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے یہ تیر مجھے مار دینا تو میرا انتقال ہو جائے گا، یہی تمہارے پاس ایک حل ہے، بسم اللہ ربی۔ جب بسم اللہ ربی کہہ کے تم مارو گے
تو بس پھر میرا کام تمام ہو جائے گا اور تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بادشاہ تو غرض مند تھا، غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، اس نے تو اس بات کو نہیں سمجھا کہ اس کے اندر ایک بہت بڑی دین کی اور توحید کی دعوت ہے، کہ بادشاہ خود کچھ نہیں، اللہ جو چاہے وہی ہونے والا ہے۔ تو بادشاہ نے بہرحال اس تیر پہ بسم اللہ ربی کہہ کے یا کہلوا کر اس کو جب تیر لگا، اس بچے کی وہیں شہادت ہو گئی، وہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کو دیکھتے ہی عوام کی بہت بڑی تعداد اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، کہنے لگی اللہ ہی قدرت والا ہے، اللہ ہی حکمت والا ہے، ہم تو اسی پر ایمان لاتے ہیں۔ اب بادشاہ بڑا پریشان ہوا، ابھی تو ایک مسلمان تھا، ادھر تو جناب اتنی بڑی تعداد، کئی کتابوں میں 12,000 اور کئی میں اس سے بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ بہرحال حکومت میں تھا، اور اس نے اپنے جب درباریوں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے مشورہ دیا کہ خندقیں کھودی جائیں اور ان کے اندر آگ بھر دی جائے اور ان سب کو اس میں زندہ جلا دیا جائے۔ انہوں نے کیوں اللہ کا نام لیا؟ ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا تھا۔ تو اسی طریقے سے کیا گیا، خندقیں کھدوائی گئیں اور اس کے بعد ان لوگوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالتے چلے گئے اور سب لوگ جانے لگے۔ صرف ایک عورت ایسی تھی جس کی گود میں ایک بچہ تھا، شاید بچے کی وجہ سے اس کو تھوڑی سی جھجک سی محسوس ہوئی، وہ بچہ آگے بڑھ گیا، آگ میں گیا، اور چھوٹا بچہ اپنی ماں کو کہنے لگا اماں جان صبر کرو، آپ حق پر ہیں، اور جو لوگ اور باقی لوگ جو تھے وہ سارے کے سارے جلتے چلے گئے، اور سب کے سب اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت فرمائی اور ان کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ تو اس پس منظر میں سورہ بروج نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ ان لوگوں کا قصور کیا تھا، صرف اتنا کہ یہ ایک اللہ کو ماننے لگے تھے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔